الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جس شخص میں امانت نہ ہو اس میں حقیقت میں ایمان ہی نہیں، اور جس شخص میں عہد کا پاس نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں. یعنی ایمان لانے کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ آدمی امین ہو، امانت دار ہو، کسی امانت میں خیانت نہ کرے، اور جو عہد کرے یا وعدہ کرے اس کو نبھائے، اس کو پورا کرے. گویا دو چیزوں کی اس میں خاص طور پر تاکید فرمائی گئی. ایک امانت کا ادا کرنا اور وعدے اور عہد کا پورا کرنا. ویسے تو امانت کا لفظ جب ہم اپنے عرف عام میں بولتے ہیں تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ الحمدللہ ہم تو امین ہیں. اگر کوئی آدمی ہمارے پاس کوئی چیز بطور امانت کے رکھوائے گا تو ہم اس امانت کا پورا خیال کریں گے اور اس میں کوئی خیانت کا ارتکاب نہیں کریں گے. وجہ یہ ہے کہ امانت کا تصور ذہن میں کچھ اس طرح آتا ہے کہ کوئی آدمی پیسے لا کے رکھوائے، کوئی خاص چیز لا کے رکھوائے تو امانت ہوئی، اور اس کے اندر ہم کوئی خیانت نہیں کرتے، اپنے استعمال میں نہیں لاتے، اس واسطے خیال نہیں آتا کہ ہم کوئی خیانت کر رہے ہیں. لیکن شرعی اعتبار سے امانت کا جو تصور ہے وہ اس سے بہت زیادہ وسیع اور عام اور ہمہ گیر ہے. ایسی ایسی چیزیں اس میں داخل ہیں کہ جن کا بعض اوقات ہمیں تصور بھی نہیں آتا. ہم امانت میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود نہیں سمجھتے کہ ہم خیانت کا گناہ کر رہے ہیں. کیونکہ بھائی ہمارا مقصود یہاں پر بیٹھنے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں تو ان کی اصلاح ہو. تو اس واسطے ان تمام صورتوں کو ذہن میں لانا چاہیے کہ جو امانت کے اندر داخل ہیں اور اس کے میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز جس کا
دھیان کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ سب پوری زندگی امانت ہے، پوری زندگی امانت ہے۔ کیا ہم یہ زندگی کہیں بازار سے خرید کے لائے تھے، یا ہم نے کہیں سے حاصل کی تھی جا کر؟ کوئی اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت اٹھائی تھی، کوئی تکلیف جھیلی تھی، کوئی تجارت کی تھی، کوئی ایسا کام کیا تھا جس سے ہمیں یہ زندگی حاصل ہو جائے؟ یہ تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے جو مفت مل گئی۔ یہ اس زندگی پر ذرا سا بھی حرف آنے لگے، ذرا سا بھی حرف آنے لگے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ میں کسی طرح میری جان بچ جائے۔ لیکن یہ ملی ہوئی ہے مفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، ملکیت اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی مالک ہے سب چیزوں کا، وہ ہماری زندگیوں کا بھی مالک ہے، ہمارے وجود کا بھی مالک ہے۔ اس نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے یہ زندگی، یہ شب و روز، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور امانت ہے۔ اور امانت بھی ایسی ہے کہ جس کا قرآن کریم میں اس طرح ذکر فرمایا گیا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ امانت ہم نے پہاڑوں کو بھی دی، ہم نے آسمانوں کو دی، زمین کو دی، پہاڑوں کو دی کہ بھئی تم یہ امانت لینے کو تیار ہو۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈرے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈرے۔ امانت کیا تھی؟ امانت یہ تھی، امانت کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہم تمہیں ایک ایسی زندگی دیں گے جس میں تم اپنے اختیار سے جو چاہو گے کر سکو گے، اپنے اختیار سے اعمال کر سکو گے، یہ ہم تمہیں دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہوگی کہ اس اختیار کو صحیح استعمال کرو، ہماری مرضی کے مطابق استعمال کرو، جس طرح ہم کہیں اس طرح کرو، جن چیزوں سے بچنے کو کہیں ان سے بچو۔ یہ لینے کو تیار ہو؟ اب بظاہر تو بڑی بات تھی، کیونکہ پہاڑ کو یہ امانت نہیں دی گئی، درختوں کو نہیں دی گئی۔ پہاڑ جو ہے وہ جہاں اپنی جگہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے، وہ اگر یہ چاہے کہ میں چل کر 10 قدم آگے چلا جاؤں، وہاں کا جا کے منظر دیکھ لوں، تو اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ درخت ہے، جہاں اگ گیا، وہ اگر یہ چاہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ چلا جاؤں، نہیں جا سکتا، اس کو یہ اختیار عطا نہیں ہوا۔ انسان کو اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم اپنے آپ کو جس طرح چاہو استعمال کر سکتے ہو، کہیں جانا چاہو جا سکتے ہو، کہیں رہنا چاہو رہ سکتے ہو، کچھ دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو، بولنا چاہو بول سکتے ہو۔ یہ ساری قدرتیں اور سارے اختیارات ہم نے تم کو دیے ہیں، لیکن یہ امانت ہوں گے تمہارے پاس کہ ان کو اسی طریقے سے استعمال کرو جس طریقے سے ہم بتائیں گے، ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آ کر بتائیں گے، اس طرح استعمال کرو۔ حضرت انسان نے لے لی ہے بوجھ، حملہ الانسان، انسان نے کہا ٹھیک ہے جی آپ دیجئے، اور پھر ہم اس کو اس ویسے استعمال کریں گے۔ لیکن اب کوئی کہے کہ ہمیں تو یاد نہیں کب ہم نے کہا تھا، ہم سے کب پوچھا گیا تھا اور ہم نے کب کہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کی جتنی پیدا ہونے والی روحیں ہیں ان سب کو جمع کر کے ان سے ہی اقرار لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب نے اقرار کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنا پروردگار مانتے ہیں اور یہ امانت ہم کھانے کو تیار۔ کوئی کہے مجھے تو یاد نہیں کب کیا تھا میں نے، تو اول تو بات یہ ہے کہ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو یاد رہا، وہ عہد بھی یاد رہا، وہ جمع کرنا بھی یاد رہا۔
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ منظر اب بھی یاد ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے ساری روحوں کو جمع کر کے اقرار دیا تھا، وہ منظر مجھے ابھی بھی یاد ہے، ان کو یاد تھا۔ اور میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہیں یہ لکھا ہے کہ وہ منظر تب نہ صرف یہ کہ مجھے یاد ہے بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت میرے سامنے کون تھا، میرے دائیں کون تھا، میرے بائیں کون تھا، مجھے یاد ہے، وہ منظر اب بھی یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ کون تھا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس عہد کے الست کے موقع پر جب ساری روحیں اکٹھی کی گئی تھی تو کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کے آپس میں چہرے ایک دوسرے کے مقابل تھے، ایک دوسرے کے سامنے تھے، جن کے چہرے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا فرمائی، محبت ہو گئی ان کو آپس میں، تعلقات اچھے رہے، دوستی ہوئی۔ کچھ ایسے تھے جن کی پشتیں ایک دوسرے کے مقابل تھیں تو ان کے درمیان دشمنی ہوئی، اور کچھ ایسے تھے جن کے ایک کا چہرہ ہے دوسرے کی پشت ہے، تو جس کا چہرہ ہے وہ تو محبت کرتا تھا اور جس کی پشت ہے وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس طرح پیدا ہوا۔ یہ تفسیر کی اس حدیث کی کہ الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے یہ بات فرمائی۔ تو جن لوگوں کو یاد ہے وہ یاد ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مخبر صادق نے خبر دی ہے، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جو ہمیں آنکھوں سے نہیں دیکھے ہوتے، لیکن کسی کہنے والے کی خبر پر اعتماد کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ کتنے شہر ہیں دنیا کے جو ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھے، لیکن آنے والے بتاتے ہیں کہ وہاں یہ بات ہے، وہ فلاں شہر ہے، ہم مان لیتے ہیں، آنکھوں سے دیکھے بغیر مان لیتے ہیں۔ تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی خبر کسی کی نہیں ہو سکتی، آپ نے یہ خبر دیا کہ مانا تھا انسان نے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ اسی وجہ سے ہر انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جو اس عہد الست کی یاد دلا کر اس کو حق کے قبول کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ جس کو ضمیر کہتے ہیں اعمالات میں، وہ در حقیقت وہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سرشت میں رکھی ہے، انسان کے سرشت میں۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال یہ جو کچھ ہمارے پاس زندگی ہے یہ امانت ہے اللہ تبارک و تعالی، یہ آنکھ امانت ہے، یہ کان امانت ہے، یہ زبان امانت ہے، یہ ہاتھ پاؤں امانت ہے، یہ سب چیزیں امانت ہیں، اور ان کا غلط استعمال، ناجائز استعمال، گناہ کے اندر استعمال کرنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی لیے اس کو اگر آنکھ کو غلط استعمال کرے آدمی اعوذ باللہ، نامحرم کو لذت حاصل کرنے کی غرض سے دیکھے اور بدنگاہی کرے، تو اس کو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں خائنۃ الاعین فرمایا، آنکھوں کی خیانت۔ کیا مطلب؟ کہ یہ آنکھ جو تمہیں دی گئی ہے یہ تمہاری اپنی تھوڑا ہی ہے، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ تم نے کہیں سے خرید کر نہیں لائے تھے، تم نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی پیسے خرچ نہیں کیے تھے، نہ کوئی محنت کی تھی۔ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اور اعضاء عطا فرمائے اسی طرح آنکھ بھی عطا فرمائے، تو یہ امانت ہے تمہارے پاس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اگر کوئی انسان تمہارے پاس کوئی امانت رکھ کے جائے، اس میں اگر تم اس کی مرضی کے خلاف تصرف کرو تو یہ خیانت ہوتی ہے، تو تم بھی خیانت سمجھتے ہو۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیز ہے، اس کی عطا کی ہوئی ہے،
اس کو جب غلط استعمال کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے زیادہ بدترین خیانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ہو رہی ہے، اس کی عطا کی ہوئی چیز میں ہو رہی ہے. آپ سے کوئی شخص کوئی چیز مانگ کے لے جائے عاریتاً، فرض کرو آپ کی سائیکل لے جائے، آپ کی گاڑی لے جائے عاریتاً، آپ نے تو احسان کیا، اس کو دے دیا، لیکن ساتھ میں کہہ دیا بھائی اس کو کھڈے وڈے میں مت لے جانا، کہیں ایسی جگہ نہ لے جانا جہاں یہ خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے. اب جو شخص جو ہے وہ آپ کی لے تو کیا گاڑی، آپ نے تو احسان کیا نا اس کے ساتھ، اور اس کو لیے پھر رہا ہے غلط جگہوں پر جہاں وہ خراب ہو رہی ہے، وہاں کھڈے میں ڈال رہا ہے، کہیں ایسی جگہ پر لے جا کر اس کو کھینچ رہا ہے کہ جہاں اس کے انجن پنجر ڈھیلے ہو رہے ہیں. یہ خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو کتنا برا لگے گا کہ دیکھو میں نے تو اس کے ساتھ احسان کیا تھا، اس کو اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سائیکل دی تھی یا گاڑی دی تھی، اور یہ لے کر ایسی جگہ پھر رہا ہے، اس کو خراب کر رہا ہے. تو آپ کو کتنا برا لگے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھ اس لیے دی ہے، اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائز چیزوں کا نظارہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا جو جائز انعامات ہیں ان کو آدمی دیکھے. اسی آنکھ کے ذریعے اگر چاہے قرآن کریم کے اوپر نظر ڈالے گا تو ہر نظر کے اوپر ثواب ہے. والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا. کعبہ شریف کو دیکھے گا تو اس کے اوپر کتنا ثواب ملے گا. کسی انسان کو محبت کی نظر، کسی مسلمان بھائی کو محبت کی نظر سے دیکھے گا ثواب ملے گا. اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور اگر ہم اس کو استعمال کرنے لگیں ناجائز حرام کاموں کے اندر، محض ظاہری لذت کی خاطر، بے ثبات، ناپائیدار، گندی لذت کی خاطر اس کو استعمال کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے کہ اس آنکھ کا نور جاتا رہتا ہے، اس آنکھ کا نور جاتا رہتا ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے اور تجربے کی بات ہے کہ جب آدمی آنکھ کو غلط استعمال کرتا ہے، عادت ڈال لیتا ہے بد نظری کی، اللہ بچائے، تو عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے، عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے میں بس ایک خانہ پوری ہوتی ہے، لیکن جو نور عبادت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ آنکھ وہ آنکھ نہیں رہتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے عطا فرمائی کہ جس حالت میں تم نے اس کو کھڈے میں ڈال دیا، تم نے اس کو ناہموار جگہ پر ڈال کر اس کی جو حقیقت تھی، اس کی جو طاقت تھی، اس کے اندر جو روح تھی، اس کے اندر جو نور تھا، وہ ختم کر دیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ناجائز چیز کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد دیکھنے کو دل چاہتا ہے اس کا، اور پھر وہاں سے اس کو ہٹا لیتا ہے اللہ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا فرماتا ہے. تو یہ غلط استعمال جو ہے، یہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے. آنکھ کا استعمال جو غلط، اور آج کل ایک اللہ بچائے ابتلاء عام ہے اس میں، آنکھ کے غلط استعمال میں ابتلاء عام ہے. چاروں طرف ایسے نظارے ہیں کہ آنکھوں کو پناہ ملنی مشکل ہے، اور اس کے نتیجے میں جو نور ایمان ہے، نور عبادت ہے، اس سے ہم محروم ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ اس امانت کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو ٹھیک سے استعمال نہیں کر رہے، خیانت ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اس کے نتیجے میں آفات ہیں، بلیات ہیں، مصائب ہیں. عبادتوں میں دل نہیں لگتا، عبادتوں کے اندر کوئی خشوع پیدا نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں اس امانت میں خیانت کے نتیجے میں پیدا ہو رہی.
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بھائی کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن بات جب بھی ہے کہ ہمت کر لے آدمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں بڑی طاقت دی ہے، یہ ربڑ کی طرح ہے، جتنا اس کو کھینچو گے اتنا کھنچ جائے گا۔ اگر یوں بیٹھے رہے جی ہم کیا کریں، ہم تو مبتلا ہو جاتے ہیں، بار بار ہو جاتے ہیں، ہمارے ماحول ہی ایسا ہے اور پریشانی ہے اور چاروں طرف نگاہوں کو پناہ ملنا مشکل ہے، لہذا مبتلا ہو جاتے ہیں اس کے اندر، یہ کوئی عذر نہیں ہے بھائی، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ میرے حضرت والا حضرت شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کبھی نگاہ کو غلط جگہ پر اٹھنے کا تقاضا دل میں پیدا ہو، داعیہ پیدا ہو، تو ذرا یہ تصور کر لو کہ اگر اس وقت میرا باپ دیکھ رہا ہو مجھے اس حالت میں، کیا پھر بھی میں یہ نگاہ یہاں پر رکھوں گا؟ کسی ناجائز نامحرم کو گھورنے کا دل چاہا اور دل میں تقاضا پیدا ہوا، لیکن فوراً پتہ چل گیا کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، یا میری اولاد مجھے دیکھ رہی، یا میرے شاگرد مجھے دیکھ رہے ہیں، یا میرا استاد مجھے دیکھ رہا ہے، کیا پھر بھی رہے گی نگاہ وہاں؟ وہ تقاضا کہاں جائے گا اس وقت؟ وہ تقاضا باوجود دل میں شدید تقاضا ہونے کے ایک دم سے آدمی نگاہ ہٹا لے گا۔ کیوں ہٹا لے گا؟ اس واسطے کہ جانتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے، اور وہ اس کو دیکھنے کے کتنا مجھے برا سمجھے گا کہ یہ کتنا بد نظر آدمی ہے، وہ چاہے باپ ہو یا اولاد ہو یا شاگرد ہو یا استاد ہو یا شیخ ہو یا کوئی ہو، فوراً نگاہ ہٹا لے۔ یہ آخر کیسے ہٹا لی؟ یہ تم کہہ رہے ہم سے بنتا نہیں ہے، ہمیں طاقت نہیں ہوتی نگاہ ہٹانے کی، اس وقت کیسے ہٹا لی؟ اس وقت ہٹائی کہ نہیں ہٹائی؟ معلوم ہوا کہ اختیار میں تھا، معلوم ہوا کہ ہمت کرنے کی دیر تھی، ورنہ یہ کام ہو سکتا تھا۔ جب وہ باپ کو دیکھنے کی وجہ سے، بیٹے کو دیکھنے کی وجہ سے، اولاد کو، شاگردوں کو دیکھنے کی وجہ سے نگاہ کو ہٹا سکتے ہو، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تمہیں آنکھ کی، وہ جب دیکھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہمت پیدا نہیں ہوتی ہٹانے کی۔ جبکہ اگر فرض کرو کوئی اور دیکھے، انسانوں میں سے کوئی دیکھے، تو زیادہ سے کیا ہوگا؟ برا سمجھے گا نا کہ بھئی یہ بڑا خراب آدمی ہے، بس، اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ برا سمجھے گا بلکہ عذاب بھی ہوگا، اس کو سزا ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ بعض اوقات دنیا میں مل جاتی ہے، بعض اوقات آخرت میں اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرما دیتے ہیں، ملے گی سزا۔ اس کے باوجود کیوں ہمت پیدا نہیں ہوتی؟ بات کر یہ ہے کہ مسئلے کی اہمیت دل میں نہیں، اہمیت دل میں بیٹھ جائے تو سب ہمت پیدا ہو جائے گی۔ اہمیت کی کا فقدان ہے، اہمیت کی کمی ہے، اس کی وجہ سے ہمت کا استعمال نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے یہ ایسے نہیں ہوگا، محض آرزوؤں سے نہیں ہوا کرتا، تمناؤں سے نہیں ہوا کرتا، ہائے ہائے کرنے سے نہیں ہوتا، کچھ عمل کرنا پڑتا ہے۔ آرزوؤں سے بنا کرتی ہیں تقدیریں، کہیں ہمارے حضرت شعر پڑھا کرتے تھے کہ آرزوؤں سے کہیں تقدیریں بدلا کرتی ہیں۔ تھوڑا سا ہمت کرو، اور جب ہمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے میں جو کوشش کرتے ہیں ہم ضرور اٹھا کر لے جاتے ہیں اپنے راستے کے اوپر۔ تو یہ اس آنکھ کی خیانت سے بچ، اور اس کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ جب کبھی آدمی گھر سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگ کر نکلے۔ ایک تو بھائی جب آدمی گھر سے نکلے تو اس میں مسنون ذکر ہے بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب گھر سے نکلو یا اپنے قیام گاہ سے نکلو تو یہ کہو بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض روایتوں میں اور الفاظ بھی آئے ہیں بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لیکن اگر اتنا ہی یاد کر لیں بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہہ کر نکلے،
نکلتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے اللہ میں آپ سے آنکھوں کی خیانت سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی، اے اللہ مجھے اپنے پناہ میں لے لے، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں جب باہر نکلوں تو میری نگاہ کی حفاظت کر، مجھے توفیق عطا کر، مجھے ہمت عطا کر، مجھے حوصلہ عطا کر، مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور مانگ کر پھر جب نکلو تو قرآن کریم فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، جب وہ نکلے تو اپنی آنکھوں کو نیچا رکھ کے نکلو، اپنی آنکھوں کو نیچا کرو، دائیں بائیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، نیچے رکھ کے چلو۔ مجھے اپنے حضرت شیخ کی بات یاد آئی، وہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، شیطان جو ہے وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال رہے تھے جنت سے تو اس نے بڑے زوروں سے کہا تھا کہ میں اس انسان کو جس کی خاطر مجھے جنت سے نکلنا پڑا ہے اس کو میں گمراہ کروں گا۔ تو کیا کہا تھا؟ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے اوپر حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی، ان کے بائیں سے بھی، یعنی چاروں طرف سے حملے کروں گا شیطان کے اوپر۔ شیطان کہتا ہے میں انسان کے اوپر چاروں طرف سے حملے کروں گا، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ تو حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو سمتیں بھول گیا، ایک اوپر کی ایک نیچے کی، تو ایک اوپر سے حملہ کرنے کا ذکر نہیں کیا، ایک نیچے سے حملہ کرنے کا ذکر نہیں کیا، دائیں بائیں سے کیا، آگے پیچھے سے کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ دو سمتیں جو ہیں وہ شیطان کی دسترس سے محفوظ ہیں انشاءاللہ، ایک اوپر کی ایک نیچے کی۔ تو میں حضرت فرماتے ہیں اوپر دیکھ کے اگر چلو گے تو گرو گے، اور لہذا ایک ہی سمت رہ گئی کہ نیچے کی طرف دیکھ کے چلو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نیچے دیکھ کے چلو، اور اوپر کی بات میں تھوڑا سا یہ اضافہ کر لو تو اوپر کی سمت بھی محفوظ اور نیچے کی سمت بھی محفوظ۔ اوپر کی سمت محفوظ ہے کس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے میری حفاظت فرما، مجھے شیطان کی شر سے محفوظ فرما، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے جاؤ۔ اور نیچے کی سمجھیے کہ نگاہ نیچے کی طرف کرو اور تواضع سے کام لو، تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے صحابی ہیں، بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کا امیر بنایا، شام کا حاکم بنایا ہوا تھا، اور شام کی بہت سی فتوحات ان کے ہاتھوں انجام پائی۔ تو ایک جہاد کے دوران انہوں نے کسی قلعے کے اوپر قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور قلعہ جو ہے وہ فتح ہونے کے قریب ہو رہا تھا۔ تو اتنے میں جو قلعہ کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے یہ آپس میں سازش کی کہ بھئی ایسا کرو کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو، شہر کا دروازہ کھول دو، شہر کے اندر آ جائیں، لیکن ایسا کرو کہ جس سڑک سے ان کا لشکر گزرے گا ان کے دونوں جانب حسین و جمیل عورتیں جو ہیں وہ بناؤ سنگھار کے ساتھ وہاں پر بٹھا دو، تو یہ لوگ تاکہ جب داخل ہوں اور ان عورتوں سے کہہ دو کہ اگر یہ آپ سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا چاہیں تو منع نہ کریں۔ تو اس وجہ سے جب یہ داخل ہوں گے اور داخل ہو کر دونوں طرف اس طرح عورتیں دیکھیں گے اور یہ پتہ نہیں کب سے گھروں سے باہر ہیں
تو فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس مبتلا ہونے کے نتیجے میں پھر جب یہ ان کا زور ٹوٹ جائے گا اور ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ یہ سازش تھی۔ تو پیغام بھیجا قلعے کے محافظ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں اور دروازہ آپ کے لیے کھول رہے ہیں قلعے کا، آپ داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اللہ تعالیٰ نے فراست بھی عطا فرمائی تھی، وہ کچھ کھٹک گئے کہ جو اچانک انہوں نے دروازہ کھولنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور پیشکش کی ہے تو کہیں کوئی دال میں کالا معلوم ہے۔ تو انہوں نے جب روانہ ہونے لگے تو صحابہ کرام سے کہا کہ آپ لوگ پورا لشکر نکلے بازار سے، لیکن ساتھ میں قرآن کریم کی اس آیت کو پیش نظر رکھنا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومنین سے کہہ دو کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ آیت پڑھ کے سنائی ابو عبیدہ نے سارے لشکر کو، اور ظاہر ہے کچھ لوگوں کو ایسا متعین رکھا ہوگا کہ وہ نگرانی کریں دشمن کی، اور پورے لشکر کو یہ تو ہمارے والد صاحب نے بیان فرمایا کرتے تھے کہ پورا لشکر بازار سے گزرا، کسی کو نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں کہ دائیں اور بائیں کون بیٹھا ہوا ہے، پورا لشکر اس طرح گزر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہشوں کو خاک میں ملا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیچی نگاہ میں بڑی برکت رکھی ہے، بڑی حفاظت رکھی ہے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ تو سب سے پہلے نکلتے وقت مسنون ذکر کرو بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور مانگو کہ یا اللہ اپنی رحمت سے میری نگاہ کی حفاظت فرمائیے، میرے دل کی حفاظت فرمائیے، اور پھر اپنی طرف سے نگاہ نیچے رکھنے کا اہتمام کرو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک اگر یہ سب باتیں سچے دل سے، عزم صادق کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کی جائیں گی، انشاءاللہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے نجات نہ دے، ضرور دے گا اللہ تبارک۔ پھر بھی اگر کبھی غلطی ہو جائے تو مایوس ہونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، یا اللہ غلطی ہوگی اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دی۔ یہ عادت اس طرح ڈالنی پڑے گی، اسی طرح یہ بیماری چھوٹے گی، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بیماری چھوٹ گئی اس دن دیکھنا تجربہ کر لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہو نماز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی عبادت کرتے ہو، اس کے اندر پہلے کیا کیفیت تھی اور اب کیا کیفیت، زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اس لیے کہ اس آنکھ کے غلط استعمال کے نتیجے میں، جیسا میں نے عرض کیا، یہ عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے، عبادت کا لطف جاتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے۔ یہ بندہ تو اس لیے ہے کہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا ہر وقت تعلق جڑا رہے، لیکن جب یہ اللہ کی دی ہوئی امانتوں میں خیانت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کے درمیان حجاب آ جاتا ہے، پردہ حائل ہو جاتا ہے، وہ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ سے زندگی حقیقت میں بے لطف ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ گناہ کی جو لذت ہے، یہ لذت نہیں ہے حقیقت میں، یہ دھوکہ ہے لذت کا۔ اور اس کی مثال ایسی دی ہے کہ جیسے کسی کو خارش کی بیماری ہو جائے تو اس کو کھجانے میں لذت آتی ہے، خارش کی بیماری ہو تو کھجانے میں لذت آتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے اردو میں مثل مشہور ہے کہ مزہ یا تو کھاج میں ہے یا راج میں ہے، کھاج میں یا راج میں، یعنی حکومت میں۔ تو اتنی اس میں لذت ہے، خارش زدہ عضو کو کھجانے میں اتنی لذت تو ہے، واقعی مزہ آتا ہے، لیکن اس مزے کے بعد جو جلن ہوتی ہے، جو سوزش ہوتی ہے، جو تپش ہوتی ہے، جو بیماری میں اضافہ ہوتا ہے،
وہ ساری لذت کو ہیج کر دیتا ہے. اس کے برخلاف ایک شخص ہے جس کو خالص کی بیماری نہیں ہے، تندرست ہے. تو لذت حقیقی تندرست کو حاصل ہے یا اس خالص شدہ آدمی کو حاصل ہے جو پجانے میں مزہ آ رہا ہے جس کو؟ حقیقت میں تندرست والے آدمی. تو یہ حقیقی لذت، صحت کی لذت، وہ گناہ کے چھوڑنے میں ہے، گناہ کرنے میں نہیں ہے. جس دن اس حقیقی لذت کا ادراک ہو گیا اور اس کا پتہ چل گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ عطا فرما دیا، اس دن پتہ لگے گا کہ حقیقی لذت کیا ہوتی ہے. انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. زندگی میں بھی لطف آئے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں لطف آئے گا، عبادت میں مزہ آئے گا، عبادت کے اندر نور محسوس ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی امانت تو ہماری پوری زندگی ہے. آنکھ امانت، کان امانت. یہ اس لیے ہے کہ اس میں اچھی باتیں سنو، اس سے جائز باتیں سنو. لیکن اگر اسی سے تم نے حرام چیزیں سننی شروع کر دی، گانا بجانا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، تو یہ امانت میں خیانت ہے. زبان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ اس سے جائز باتیں کرو، اس سے اللہ کا ذکر کرو، اس سے تلاوت قرآن کرو، اس سے نیک باتیں کہو، اس سے ایسی باتیں کرو جس سے دوسرے کا دل خوش ہو. اس کام کے لیے عطا ہوئی ہے. اگر اس کو غیبت، جھوٹ میں، غیبت میں، دل آزاری میں، ناجائز کاموں میں صرف کرو گے تو یہ امانت میں خیانت ہے. تو یہ سمجھنا کہ ہم تو بھائی کوئی امانت میں خیانت نہیں کرتے، کتنی مغالطے کی بات ہے کہ ساری امانتیں ہمیں اللہ نے جو دے رکھی ہیں، پورے جسم میں جو امانتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، اس کو کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ ہونے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جس میں امانت نہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ ایمان نہیں ہے حقیقت میں. تو ایک تو سب سے بڑی امانت یہ ہے زندگی، یہ اعضاء جسم کے، یہ پورا پورا جسم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت. تو اس میں خیانت سے بچنا ضروری ہے. پھر بعض امانتیں ایسی ہیں کہ اس میں خیانت کا تصور بعض اوقات نہیں آتا. اللہ اکبر کبیرہ. کسی نے آپ کو عاریتاً کوئی چیز دے دی استعمال کے لیے، تو اس کو غلط استعمال کرنا یا اس کو واپس نہ کرنا، واپس کرنے میں ٹال مٹول کرنا، یہ بھی امانت میں خیانت. دن رات ہمارے ہاں، ہمارے گھروں میں یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ ایک گھر کی کوئی چیز دوسرے گھر میں آ گئی، آ رہی ہے، کوئی کھانا آ گیا، اس کے برتن ہے مثلا، اب وہ پڑے ہیں، واپس نہیں جاتے. وہ آپ کی ملکیت نہیں، وہ آپ کے پاس امانت ہے. ان کو جلد از جلد واپس اصل مالک تک پہنچانے کی کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس میں اگر تعویق اور اپنی طرف سے غفلت کا مظاہرہ ہو تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. تو اس قسم کی خیانتیں اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے کے اندر بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں، جن سے بچنا ضروری ہے. اسی طرح ایک اور چیز ہے جس کو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا، وہ ہے المجالس بالامان، کہ مجلسیں جو ہوتی ہیں ان میں کی ہوئی بات بھی امانت ہے. کیا مانا؟ کہ ایک مجلس ہے جس میں کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں مشورے کے لیے مثلا، تو اب اس مجلس میں جو کچھ بات ہوئی ہے وہ اس مجلس والوں کی امانت ہے آپ کے پاس. ان کی مرضی کے بغیر کسی دوسرے سے اس کو نقل کرنا، کسی دوسرے کو کہنا کہ بھئی وہاں مجلس میں تو یہ بات ہوئی تھی، یہ امانت میں خیانت ہے. اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلسیں بھی امانت کی پابند ہیں.
کسی نے آپ سے کوئی بات کہی، راز کی بات کہی، آپ اس راز کو دوسروں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، افشا کر دیتے ہیں، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے، اور اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی اپنا بھروسہ کر کے آپ سے کہہ رہا ہے، اور بعض اوقات صراحتاً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بات اپنی حد تک محدود رکھنا، اپنی حد تک محدود رکھنا، کسی اور کو مت بتانا۔ آپ نے بتا دیا، یہ امانت میں خیانت ہوئی، کیونکہ وہ بات آپ کے پاس امانت ہے۔ اب ہوتا کیا، شیطان کس طرح راہ مارتا ہے۔ کسی نے کہا کہ بھائی یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، کسی اور کو مت بتانا، اپنے حد تک محدود رکھنا۔ اب اس کے دل میں کھلبلی لگی ہوئی ہے کہ کہیں بتاؤں، شیطان جو ہے وہ اس کو آمادہ کرے کہیں بتاؤں۔ تو اب کوئی بہت ہی خاص آدمی مل گیا تو وہاں اس سے کہتا بھائی کہنے والے نے کہا تو تھا کہ کہیں اور مت بتانا، مگر تم خاص آدمی ہو تو تمہیں حد تک بتا دیتا ہوں، تم کسی اور سے مت بتانا، تم کسی اور کو مت بتانا، تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ اس طرح کا راستہ نکالتا ہے۔ اب جب وہ کہیں، جب اس کے پیٹ میں پہنچ گئی وہ بات، اس کے پیٹ میں کھپنی مشکل ہے، تو وہ بھی اپنے کسی خاص آدمی سے کہے گا بھائی جس نے مجھے بتایا تھا اس نے کہا تو یہ تھا کہ کسی اور سے مت کہنا، لیکن چلو تمہیں بتا دیتا ہوں، تم اپنی حد تک نہ گزرے، اور وہ حلم مجر۔ پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور ایک بات جو ہے وہ سارے دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ ان چیزوں سے فساد پیدا ہوتا ہے، فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں اضافہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جس نے اول میں کوئی بات کہی تھی، اس بیچارے نے تو کچھ سیدھی سادی سی بات کہی تھی، جب اس کو نقل کیا تو اس میں کچھ نمک مرچ بھی لگ گیا، اس کے اندر کچھ اور اپنی طرف سے اضافہ بھی ہو گیا، اور وہ اگر 10 آدمیوں کے بعد کہیں بات پہنچے گی تو وہ اتنی سی بات اتنی بڑی ہو جائے گی۔ تو یہ اس کے نتیجے میں فساد پھیلا ہوا ہے، معاشرے کا بگاڑ پھیلا ہوا ہے، کیونکہ یہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا پاس نہیں رکھا جا رہا، لا امانت لا ایمان لمن لا امانت له۔ تو ان سب چیزوں کو بھائی غور کرنے کی، سمجھنے کی، اپنی زندگی کا وظیفہ بنانے کی، اور اس کی بنیاد پر اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر جو ہے ہم صحیح معنی میں مومن اور مسلمان کہنے کے لائق نہیں بنے۔ تو ایک چیز تو یہ فرمائی حدیث میں، دوسری چیز فرمائی ولا دین لمن لا عہد له۔ جو شخص عہد کی پابندی نہ کرے وہ گویا دین ہی نہیں، اس کا کوئی دین ایمان ہی نہیں، یعنی وعدہ تو کر لیا اور وعدہ کرنے کے بعد اس کو پورا نہیں کرنا۔ حالانکہ وعدہ ایسی چیز ہے کہ ذرا پہلے اسی بات عرض کر دوں کہ وعدے میں ایک صورت تو بدترین صورت یہ ہوتی ہے کہ وعدہ کرتے وقت ہی اسے پورا کرنے کی نیت نہ ہو، پتا ہو کہ میں نہیں کر سکوں، نہیں کروں گا، لیکن وعدہ کر سکوں۔ یہ بدترین گناہ ہے یہ، اور اسی کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ فرمایا 3 چیزیں ہیں جو جس میں پائی جائیں وہ ہو بہو منافق ہے وہ شخص جس میں 3 چیزیں پائی جائیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی جس میں 3 چیزیں پائی جائیں وہ منافق ہے، خالص منافق ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد ہے۔ تو یہ صورت کب ہوتا ہے منافق؟ جب آدمی وعدہ کرتے ہوئے بھی اس کو یہ ارادہ ہو کہ میں یہ پورا نہیں کروں گا۔ آج کل اس کی بھی بہت ساری نظیریں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ شاید پہلے بھی کہا تھا
لوگ آج کل دعوت دیتے ہیں کہ بھلا وقت پہ کھانا ہوگا. جس وقت لکھ رہے ہوتے ہیں وقت، اس وقت ہی پتا ہوتا ہے کہ ہم اس پر نہیں کریں گے. شادیوں میں دیکھو گا تقریبات میں جا 10 بجے لکھا ہے عشائیہ 10 بجے، اور پتا ہے لکھتے وقت ہی 10 بجے ہرگز نہیں، وہاں تو چولہا بھی نہیں چڑھے گا 10 بجے. تو یہ بالکل پتا ہے، یقین. تو ایسا لکھنا یہ نفاق ہے، منافقت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق منافقت. لیکن ہے کوئی سمجھتا بھی نہیں کہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، معاشرے میں پھیلا ہوا. ارے بھائی مت لکھو، جو ارادہ ہے جس وقت میں کرنے کا اس وقت کا لکھو. لیکن لکھیں گے وہی، وہ جھوٹ کہہ لو، اس کو وعدہ خلافی کہہ لو، منافقت ہے، کھری منافقت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حرام ہے اور کیا جا رہا ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ، نمازی لوگ، بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، تہجد گزار، صف اول کے پابند، لیکن پتہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو رہا کہ ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں، اس کا احساس ہی. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی شخص نے کوئی کام کرنے کے لیے فرمائش کی، بھئی ہمارے گھر آئیے آپ کسی وقت. اب ٹالنے کے لیے کہتے ہیں اچھا بھائی ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے. دل میں اس وقت کوئی نیت نہیں ہے جانے آنے کی، لیکن تو جب اس کو ٹلانے کے لیے کہہ دیا ضرور آئیں گے، تو وعدہ تو ہو گیا ضرور آئیں گے کہنے سے، لیکن دل میں نیت اس وقت بھی نہیں ہے جانے کی. اب یہ ایسا گناہ ہے کہ بلا وجہ کا گناہ اپنے سر لے لیا، کہ وعدہ کر لیا اور وعدہ کر کے پورا کرنے کا اس وقت ہی ارادہ نہیں جس وقت وعدہ کر، محض چلانے کے لیے کہتے. ایسا ہرگز نہیں چاہیے. اللہ بچائے. اس گناہ میں بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار عبادت گزار لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اس واسطے کہ ذہن میں آتا ہی نہیں کہ ہم یہ کوئی گناہ کر رہے ہیں. حقیقت میں گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. منافقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موقع منافقت سے تعبیر فرمایا. ہاں آدمی کو جو بات کہے وہ تول کر کہے، سوچ سمجھ کے. بھئی ابھی کوئی کہہ رہا ہے دعوت دے رہا ہے، اچھی بات ہے بھائی دیکھیں گے کسی وقت، ایسے کہہ دو کہ بھائی کسی وقت دیکھیں گے، اگر موقع ہوا تو آئیں گے. لیکن پکا وعدہ کر لینا کہ ضرور آئیں گے، یہ ہے وہ وعدہ جس کے خلاف ورزی کا پہلے ہی دن سے ارادہ کیا ہوا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے نتیجے میں ہم بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو وعدہ بھی ایک ایسی چیز ہے، عہد بھی ایسی چیز ہے کہ جب آدمی کرے تو اس کو نبھائے پوری طرح. اور بھائی اسی میں یہ بھی مسئلہ عرض کر دوں کہ یہاں پر دوبارہ وہی بات آتی ہے کہ سب سے بڑا وعدہ تو اللہ میاں سے کر رکھا ہے. جب کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم نے آپ ہی کو معبود ماننا ہے، آپ ہی کی اطاعت کرنی ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں. یہ وعدہ کیا تھا. تو اس وعدے کا ایفا جو ہے یہ ضروری ہے، اور ہر قدم پر اس کا لحاظ رکھنا ضروری. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الوعد الرق فمن وعد فلیلتمس اتقه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وعدہ جو ہے غلامی ہے، یہ لفظ استعمال کیا آپ نے. الوعد الرق، وعدہ غلامی ہے، یعنی جس شخص سے آپ نے کوئی وعدہ کر لیا آپ اس کے غلام بن گئے. کہ جیسے غلام آقا کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا، اسی طرح جب کسی سے وعدہ کیا جب تک آپ اس وعدے کو پورا نہیں کرو گے اس وقت تک آپ کی گردن چھوٹے گی نہیں. تو جس نے کوئی وعدہ کیا ہو تو اس کو
وہ اپنی آزادی تلاش کرے، اپنی گردن چھڑوائے کسی طرح، اور وہ اسی طرح ہوگا کہ یا تو پورا کرو، یا اگر کوئی عذر پیش آ گیا ہے تو معذرت کرو کہ بھائی عذر پیش آ گیا، معذرت۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ بڑا عظیم الشان ہے کہ اللہ ہم آپ کے دین کے اوپر چلیں گے، آپ کو اپنا خدا مانیں گے، اس کو پورا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی خاص موقع پر اپنی خاص غرض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے، کسی مصیبت میں پھنس گیا، مثلا مفلسی کا شکار ہو گیا، بیمار ہو گیا، یا اور کسی طرح کسی اور مشکل میں پھنس گیا، اس وقت میں یہ ارادہ کر لیتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ اس مشکل سے میں جب چھوٹ گیا تو بس پھر پکا سچا مسلمان بنوں گا اور آپ کے حکم کی اطاعت کروں گا۔ اب یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا، تو ایک تو وعدہ ہے ہی لا الہ الا اللہ کا وعدہ، لیکن یہ اپنی طرف سے ایک وعدہ کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ یہ مصیبت سے نجات پا گیا تو فلاں۔ ایک تو نظر ہوتی ہے، منت ماننا، وہ بھی ایک وعدہ ہے، لیکن وہ شریعت میں پسند نہیں کیا گیا کہ اب یہ جو لوگ منتیں مانتے ہیں کہ جی میرا بیمار اچھا ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنی نمازیں پڑھوں گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ لیکن ایک مرتبہ بعض اوقات ویسے ہی بغیر نظر اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص منت کے الفاظ استعمال کرے تو نظر بنتی ہے، منت بنتی ہے، لیکن اگر نظر کے الفاظ استعمال نہ کرے، مجھے کہا کہ جی اپنے کہ یا اللہ میاں اس سے مجھے نجات دے دیجیے، اور اگر ایسا ہو گیا تو میں پابند بن جاؤں گا، پکا مسلمان بن جاؤں گا مثلا، پھر بھی نہ کرے اللہ بچائے، تو بڑی سخت وعید ہے قرآن کریم میں۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ بڑا اس کا ذکر آیا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں فلاں چیز عطا فرما دی تو ہم خوب صدقہ بھی کریں گے اور پکے مسلمان بن جائیں گے اور نیک بن جائیں گے، بڑی زور کی کے وعدے کیے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دے دی اس مشکل سے تو پھر گئے، بھول بھال گئے۔ قرآن کریم میں مشرکوں کا ذکر آیا ہے کہ جب یہ طوفان میں گھرتے ہیں، چاروں طرف سے موجیں آتی ہیں، ڈوبنے کے قریب ہوتے ہیں، تو بس صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن جب ہم ان سے مصیبت دور کر دیتے ہیں پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مانگا یا اللہ دیکھو کہتے ہیں اب انشاءاللہ میں پکا مسلمان بن جاؤں گا، اب بالکل آپ کے حکم کے مطابق چلوں گا وغیرہ وغیرہ، یہ دعا کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو وہ مصیبت سے نکال دیتے ہیں تو پھر منہ موڑ لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، ایسے رویے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے، نفاق پیدا کر دیتا ہے، یہ اس کے اوپر ایک وبال آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ نفاق میں مبتلا ہو جائے۔ اور تفسیروں میں اس کا واقعہ بھی لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں ایک صاحب تھے ثعلبہ ابن حاطب نام تھا، اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ پر بڑی تنگی ہے، فقر و فاقہ ہے، افلاس ہے، کچھ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسعت عطا فرمائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ان سے کہا کہ دیکھو بھائی تھوڑی چیز ہو اور اس پر تم شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرو، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بہت زیادہ مال دولت تمہارے پاس ہو جائے اور پھر تم ناشکری میں مبتلا ہو جائے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ناشکری اس لیے نہیں کروں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے مال و دولت اچھا خاصا مل گیا تو خوب صدقہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں گا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ خوب اس کے پاس پیسے آ گئے، اور اس زمانے میں مال و دولت جو ہوتے تھے یہ مویشی ہوا کرتے تھے، گائے بھینس بیل بکریاں وغیرہ یہ چیزیں ہوتی تھی، یہ اس کے پاس خوب آ گئے. اب ان گائے بیل بکری کے دیکھ بھال میں اتنے محو ہوئے حضرت کہ کچھ عرصے میں جماعت میں آنا چھوڑ دیا. مسجد صرف مغرب میں اور عشاء میں شاید آتے تھے، 2 نمازوں کا ذکر آتا ہے، 2 نمازوں میں شاید مغرب میں عشاء میں سارے دن اتر لگے. اور مال بڑھا تو مغرب عشاء میں بھی آنا چھوڑ دیا، بس جمعہ میں آتے. اور مال بڑھا تو مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، کہیں باڑا واڑا بنا لیا اس میں لانے لگے، اب جمعہ کو بھی آنے چھوڑ. جب اور زیادہ مال بڑھا تو بالکل مدینہ منورہ سے اللہ بچائے قطع تعلق ہی کر لیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے بعض صحابہ کرام کو. شاید حضرت عمر تھے جن کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے، لوگوں سے وصول کرنے کے لیے. ان کے پاس بھی گیا، بھائی تمہارے پاس اتنے مال مویشی ہیں، اس کا زکوٰۃ ادا کرو. اچھا جی، جب آپ اور لوگوں سے وصول کر کے واپس آؤ گے تو اس وقت لے لینا ہم سے. یہ چلے گیا اور جب وہ وصول کیا اور وصول کر کے واپس پھر دوبارہ آئے، کہا کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ واپسی میں لے لینا. تو اس نے کہا کہ کچھ میں کوئی غیر مسلم ہوں جو مجھ سے ٹیکس وصول کرنے آیا، کوئی ٹیکس ہے یہ جو آپ مجھ سے وصول کرنے آیا، میں نہیں دیتا. اللہ بچائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ وہ صاحب تو ایسے کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس شخص سے کبھی زکوٰۃ وصول نہیں کرتا، کبھی زکوٰۃ وصول. کچھ عرصے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ وہ خود زکوٰۃ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے لینے سے انکار کر دیا، نہیں لیں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قیادت خلافت میں لینے کے لیے آئے، آپ نے اس وقت بھی انکار کر دیا. حضرت فاروق اعظم قیادت خلافت میں لے کر آئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے نہیں لی ہم بھی نہیں لیں گے. اب اگر دینا بھی چاہ رہا ہے تو کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے کہ چونکہ قرآن نے فرمایا ہے یا من فعاقبہ نفاقا، کیسے آئے کچھ فعاقبہ نفاقا الی یوم یلقونہ، فعاقبہ نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ. نفاق اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا ہے، اور نفاق اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اللہ سے جا کر مل نہیں جاتے، جس سے ہوتا ہے کہ نفاق ظاہر نہیں ہوگا. انہی کے بارے میں نازل ہوئی. تو صدیق اکبر نے کہا یہ تو قرآن کہہ چکا ہے کہ قیامت تک تمہارا نفاق، اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوگا، لہذا ہم اس کا صدقہ، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو دینا بھی چاہ رہا ہے تو نہیں لے جا رہے. اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو کہ اللہ تعالیٰ سے کیے وعدے کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں یہ نفاق پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں، منکرات، یا اللہ گناہوں، ہر طرح کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما. اے اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما.
یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں، انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی مشکلات ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ اے اللہ کفار کا غلبہ اور تسلط ہم پر سے ختم فرما دے۔ یا اللہ رحمان یا رحیم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك آمين برحمتك آمين برحمتك آمين برحمتك آمين برحمتك آمين برحمتك آمين